بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے عرفہ کے حوالے سے آپ کے درمیان گفتگو کرنا مقصود ہے۔ روزے عرفہ فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے روزے عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہی کے دن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے گھر بیت اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اور آج ہی کے دن شیطان دھتکارا گیا اور ذلیل و رسوا قرار پایا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک فقیر کی آواز کو سنا جو کہ لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا، تو امام نے اس کو فرمایا کہ مجھے تجھ پر افسوس ہو رہا ہے کہ تو آج بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے خیرات مانگ رہا ہے، اس لیے کہ آج کا دن تو وہ عظیم دن ہے کہ امید ہے کہ ماؤں کے شکم کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو جائیں، اور تو انسانوں سے خیرات مانگ رہا ہے خدا کو چھوڑ کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا دن دعاؤں کا دن ہے، مناجات کا دن ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے راز و نیاز کا دن ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ آج اپنے لیے، زندہ مومنین کے لیے اور جو مردہ مرحومین ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اپنے لیے استغفار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان شب قدر کو درک نہیں کر پایا، اس کے برکات سے، اس کے فوائد سے فیض نہیں حاصل کر پایا، تو اسے چاہیے کہ وہ روز عرفہ ان اعمال سے بہرہ مند ہوں اور خدا سے مناجات کرے۔ تو اس دن کچھ اعمال ہیں، ان اعمال میں جو سب سے نمایاں عمل ہے وہ دعائے عرفہ کا تلاوت کرنا ہے، جو کہ عصر کے وقت شام میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لیکن اگر روزہ رکھنا نماز پڑھنے اور دعا پڑھنے کے لیے ضعف کا سبب بنے تو پھر آج کے دن روزہ نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ ظہر کے وقت غسل کرنا ہے، یعنی ظہر سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی غسل سے اگر آغا سیستانی صاحب کے مقلدین ہیں تو اسی غسل کے ساتھ نماز ظہر اور نماز عصر کو ادا کریں، اور نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز عرفہ پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز اور ہے جو کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد کچھ تسبیحات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان کی تلاوت کرے، اور وہ تسبیحات جس کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب ہے وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض حکمہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القیامۃ عدلہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی بسط الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 10 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر 10 مرتبہ کہے یا اللہ، پھر 10 مرتبہ کہے یا رحمان، پھر 10 مرتبہ کہے یا رحیم، پھر 10 مرتبہ کہے
یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام. پھر 10 مرتبہ کہیں یا حیو یا قیوم. پھر 10 مرتبہ کہیں یا حنانو یا منان. پھر 10 مرتبہ کہے یا لا الہ الا انت. پھر 10 مرتبہ کہے آمین. پھر اس کے بعد یہ دعا اس کی تلاوت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألوک یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید یا من یحول بین المرء وقلبہ یا من ہوا بالمنظر الاعلی وبالافق المبین یا من هو الرحمن علی العرش استوى یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اسألوک ان تصلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد اپنے لیے، مومنین کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں طلب کریں. انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی. ہمارے لیے، سب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، سب کے لیے دعا طلب کریں، اس لیے کہ یہ دعاؤں کا دن ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے اور خدا سے راز و نیاز کرنے کا دن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.